السلام علیکم۔ کرنل محمد خان کی ایک مزاحیہ تحریر آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے قدر ایاز۔ کرنیلوں کو رہنے کے لیے اکثر خاصے عمدہ بنگلے ملتے ہیں، اور مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو ولسن روڈ پر بنے میرے بنگلے کو باقی بنگلوں میں تھا۔ بوڑھے بٹلروں نے بتایا تھا کہ اپنے آپ میں بے مثال یہ بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ موصوف نے اس کی تعمیر میں چھاؤنی کے کچھ دوسرے بنگلوں کا خون بھی شامل کر دیا تھا، اسی لیے یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع اراضی پر واقع تھا۔ شاہانہ طول و عرض والی اس عمارت کے سامنے ایک وسیع چمن تھا، جس کے حاشیے پر مہندی کی سبز باڑ تھی اور اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے، جن کے پھولوں میں گمنام مالیوں کی پرورش اور پیار کا رنگ جھلکتا تھا، اور پائیں باغ تو نہایت ہی دلربا سیرگاہ تھی۔ عمارت کے اندر بیٹھنے، کھانے اور مطالعے کے کمروں کے علاوہ سونے کے لیے 4 کمرے بھی تھے، اور ہر خوابگاہ کے ساتھ ڈریسنگ روم اور غسل خانہ بھی تھا۔ ان کمروں میں دوسری اشیاء کے علاوہ قد آدم آئینے اور بجلی کے حمام لگے تھے، جو عام غسل خانوں کا نصیب نہیں۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے اثاثے خاک سارانہ تھے۔ تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے مقامی کباڑیے سے ایک قالین یا دری پیدا کر لی، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا، اور کھانے کے کمرے میں کرائے کا ایک ریفریجریٹر بھی رکھ دیا، جو خریدے ہوئے ریفریجریٹر سے کسی طرح مختلف نہ تھا، سوائے اس کے کہ ذوق پیری سے اس کا ذوق برودت یعنی ٹھنڈک پیدا کرنے کا نظام کسی قدر سست ہو گیا تھا۔ گول کمرے میں ہمارے لیفٹینی کے زمانے کا ریڈیو تو تھا ہی، جس پر نیا ریشمی غلاف چڑھا دیا تو خاصا کم عمر نظر آنے لگا۔ شہر میں ٹیلی ویژن آیا تو ہم بھی ایک ٹیلی ویژن سیٹ لے آئے، جسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ قسطوں پر خریدا گیا ہے۔ الغرض ہمارے ملنے والوں کو ہماری فارغ البالی پر رشک آتا تھا، بلکہ ہمارے بچوں نے بھی اس مصنوعی فارغ البالی کی سجی ہوئی جالی کے پیچھے کبھی نہ جھانکا تھا، اور جالی کے فرنٹ ویو پر ناز کرتے تھے۔ سلیم میاں، جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح انہی کے ہمراہ دن بھر بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے خاص انس تھا، سلیم اسی کے ہاتھوں پلا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ پوچھی تو بولا، سلیم صاحب کہتے ہیں کہ تم بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی تو بولا، کل سلیم صاحب کی غیر حاضری میں ان کے ایک نئے دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے میں ہی آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ وہ کافی دیر سلیم میاں کا انتظار کرتے رہے، آخر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو برس پڑے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ علی بخش کی داستان ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی دیکھی تو اپنی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ بھی سنا۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی قباحت نہ تھی، چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔
ایک دیہاتی لڑکا اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ اپنے گاؤں میں وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو سر پہ صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پہ کرتا تھا اور تہمت، اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا۔ ماسٹر جی نے کہا کل سے شلوار پہن کے آنا، تو دھیمی آواز میں بولا، او خدایا، شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، سچ مچ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون نہیں پہنتا تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، ان دنوں اگر ماسٹر صاحب خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت تک پہنچا آتے۔ سلیم میاں میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے، اور بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرا دیا۔ میں نے کہانی جاری رکھی۔ ان دنوں پتلون پوش خال خال ہی نظر آتے تھے، مثلاً سارے اسکول میں صرف ایک سیکنڈ ہینڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے۔ سب لڑکے انہیں جینٹل مین کہتے تھے۔ انہوں نے لاہور میں تعلیم پائی تھی اور وہیں کے رہنے والے تھے۔ وہ ہر فقرے میں 2-3 انگریزی کے لفظ بولتے تھے اور لڑکے رشک سے مر جاتے تھے۔ وہ خوش مزاج آدمی تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین۔ ایک مرتبہ دسمبر کا مہینہ تھا، شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی، آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کو چکرا سا گیا۔ ماسٹر جی نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے، لیکن چھوٹے چودھری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، مگر آج وہ حد پھلانگ کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، بس انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو مافک آئے گی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ چھوٹا چودھری اور اس کا بڑا بھائی ماسٹر جی کو بصحت تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے۔ ان کی چوپال یا بیٹھک کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندی تھی، دوسری کے عین مرکز میں آتش دان تھا، جس کی آگ کے شعلے اور دھواں چوپال میں بیک وقت روشنی اور تاریکی پھیلا رہا تھا۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا۔ گاؤں کے 20-22 آدمی وہاں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نال کہا، ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کے کہہ دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی، لیکن ان ناموجود برخورداروں کی خیر خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی کہ یہ ان کی تواضع کی ترکیب تھی۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہٰذا انہیں فرش پر بٹھانے کی بجائے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی۔ سلیم حیران ہو کر بولا، ابا جان ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ ان کو کرسی دے دیتے؟ میں نے کہا بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا ایک تو وہ چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے، دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی یا کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا، بولا، مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے؟ میں نے سلیم کو سمجھایا، اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ گول کمرے میں ہی رہتی ہے۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ سلیم طنز کو پا گیا اور بولا، گول کمرہ تو ویسے ہی نام پڑ گیا، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چوکور ہے، مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام؟ میں نے ہنس کر کہا، بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں ہی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ میرا طنز سن کر علی بخش پھر مسکرا دیا۔ سلیم کسی قدر چکرایا، لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سنتا رہا۔ بولا، پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دابنے لگا۔ ایک نوکر دوڑ کر گیا کہ ماسٹر جی کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بھنوا کر لائے۔
سلیم جھٹ بول اٹھا، ابا جان مکئی کے بھٹے تو پکنک پہ کھائے جاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے، وہ لوگ اتنی بات بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا گھر میں پکنک منانے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے، یہ تکلف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوری تائید کی، بات تو ٹھیک کی انہوں نے، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی، بشرطے کہ ان کے گھر میں چائے بھی ہوتی۔ سلیم میاں تیزی سے بولے، تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ سلیم بولا، تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل گئی۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولا، چلو شکر ہے، چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔ سلیم کہنے لگا، یہی نا کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے، وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ میں نے کہا نہیں بیٹے، یہ بات نہ تھی، سوال یہ تھا کہ چائے بنائی کیسی جائے۔ سلیم میرا منہ تکنے لگا اور بولا، ابا جان چائے تو ہمارا جمع دار بھی بنا سکتا ہے، کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے؟ میں نے کہا بھائی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، وہاں تو لسی کا رواج تھا اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے ہی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی۔ یعنی چائے کی لسی بنا دی؟ ہاں بیٹا، کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا اور پیالی رکھ دی۔ سلیم بولا، تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا، البتہ چودھری کو اس بات کا بہت رنج ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی۔ سلیم نے شرارت سے کہا، ابا جان سالن کھانے کے بعد ماسٹر جی کی صحت پر فوری اثر تو نہ پڑا؟ میں نے کہا ہاں، بڑا صحت افزا اثر پڑا، ماسٹر جی نے پیٹ بھر کے کھایا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگا دیا گیا۔ چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور سفید جھالر والا تکیہ جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، لیکن آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کے جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا۔ پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ سلیم بولا، ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں تو، وہ اطمینان سے جاگے۔ پہلے ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک میں ہی کیا ہوگا؟ نہیں بیٹا، بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا، کیا ان کے گھر میں غسل خانہ بھی نہ تھا؟ بھائی سلیم میاں، دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں، اور گاؤں میں اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں میں نہا لیتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ سلیم میاں کان پہ ہاتھ رکھ کر بولے، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے۔ میں نے کہا لیکن سلیم میاں، چھوٹا چودھری اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ سلیم بولا، ابا جان اس نے کبھی کوئی بنگلہ اندر سے دیکھا تھا؟ نہیں نا، تو پھر وہ ناخوش کس بات سے ہوتا؟
انگریزی کہاوت ہے کہ لا علمی بڑی نعمت ہے۔ میٹرک کا امتحان دینے کے لیے سلیم نے یہ کہاوتیں تازہ تازہ یاد کی تھیں۔ ہم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا؟ میں نے کہا، بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئی۔ ناشتہ؟ چودھری کے گھر کارن فلیک تھے؟ کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ سلیم بولا، ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری اسکول میں کیا منہ لے کر گیا ہوگا؟ بیٹا اسکول تو وہ اسی منہ کے ساتھ گیا، اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا۔ سلیم بولا، چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا۔ میں نے جواب دیا، مگر چودھری تو جیتا رہا بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا، اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ سلیم بولا، وہ کالج میں بھی گیا؟ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے سلیم میاں، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر ابا جان تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کے کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے۔ کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ بس گزارا کر ہی لیتا تھا۔ گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں کچھ پڑھ بھی گیا۔ پھر ابا جان؟ پھر بیٹا جیسا ان لوگوں کا دستور تھا وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے، کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت تو کام نہیں کرتا، مگر جانتا ضرور ہوں۔ تو ابا جان اس کو بلائیے نہ کبھی، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے۔ دیکھیں گے؟ وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں؟ ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے۔ سچ؟ بالکل سچ۔ تو پھر آؤ چھوٹے چودھری سے مل لو۔ یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا، ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں پرنم تھیں، دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہ آتا تھا۔